سارے راستے تو کلیئر کر دیے گئے ہیں. رانا صاحب خود بھی فرما رہے ہیں کہ جی گارنٹی بھی مل گئی ہے اور انتخاب کو بھی میاں صاحب کی واپسی سے جوڑا جا رہا ہے. جہاں پہ ان کی واپسی کو انتخاب سے جوڑا جا رہا ہے, انتخابات کو ان کی واپسی سے جوڑا جا رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جلدی وہ آ جائیں گے یا وہی لیگل مسائل ہیں جو سپتمبر کا جس کا ذکر ہوتا ہے؟ دیکھیں اتر اس پر ہم ہیر سے پہ تو بات کر سکتے ہیں, تجزیے بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ 3-4 دنوں سے بات چل رہی ہے. میری خود حسین نواز سے بات ہوئی اس پہ اور انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ یہ پرنسپل ڈیسیجن ہم نے لے لیا ہوا ہے کہ میاں صاحب سپٹمبر میں جانے. ڈیٹ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. اب مڈ سپٹمبر جو کہ سپریم کورٹ میں جو چینجز ہونی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 3-3.5 سالوں میں بھی میاں صاحب کو وہ ریلیف نہیں مل پایا جو کہ وہ سمجھتے ہیں جس کے وہ حقدار تھے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب زیرو جب اس کی بات کر رہے ہیں رسک کی, تو نواز شریف جو ہیں وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں. ٹھیک ہے, پی ایم ایل این سے غلطیاں بھی بڑی ہوئی ہوں گی, لیکن وہ واحد پرائم منسٹر ہیں جو کہ 3 دفعہ اقتدار سے نکالے گئے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ کسی آرمی چیف کے ساتھ نہیں چل سکتے, لیکن ایسے تو پھر ہم عمران خان صاحب کے بارے میں ایک دفعہ وہ آئے ہیں اور فارغ ہو گئے. اب تو ایسے لگتا ہے کہ ادر وے راؤنڈ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب اگر تو آنے سے کتراتے یا کوئی انہیں خوف ہوتا, تو جب کلثوم نواز صاحبہ بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی, مریم نواز اور نواز شریف واپس آئے, کہاں گئے؟ ڈائریکٹ جیل گئے نا. تو میرے خیال میں وہ اس دفعہ آئیں گے, اور ابھی بھی وہ اٹس اے ویل ڈیلیڈ ان کا جو ارائیول ہے, کیونکہ انہیں 2 سے 3 مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا. اب ریلیف ان کو کون دے رہا ہے, گارنٹیاں ان کو کون دے رہا ہے؟ جب ان کا اپنا بھائی پرائم منسٹر تھا تو حکومت ان کی تھی, تو گارنٹی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر آپ کا ہے, لا منسٹر آپ کا ہے, وہ اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی نہیں آئے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو ان کی جو وہاں پر پروسیجرز ہیں وہ بھی تھی, دوسرا معاملات کو جیسے تھے جو کہ طے ہونے تھے, ابھی وہ معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں. تو میں ان کو سپٹمبر میں آتا دیکھ رہا ہوں, اور اگر سپٹمبر سے وہ ڈیلے ہوتے ہیں تو اس کی بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ پی ایم ایل این کو پے کرنی پڑے گی. اگر 2 مہینے پہلے وہ آ جاتے نا, تو یہ جو آپ کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور حساب کتاب نظر آ رہا ہے نا, اور ایک جو امپریشن بن رہا ہے کہ جی یہ نون لیگ کے فیوریبل کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے, اسپیشلی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو الائنڈ لوگ ہیں پی ایم ایل این میں, تو ایٹ لیسٹ وہ انشور کروا سکتے تھے نواز شریف صاحب. اب بھی یہ جو الیکشن کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, میں تو خود سمجھتا ہوں فیبروری میں الیکشنز ہو جائیں گے, لیکن اگر میاں صاحب آ جاتے ہیں تو وہ ایک اس پہ سٹیمپ لگ جائے گی. کیونکہ اس وقت دیکھیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں, نواز شریف صاحب آپ مانیں یا نہ مانیں ہی از اے کراؤڈ پولر. 1988 آنورڈز آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب وہ ایسی سچویشن میں بھی پل کیا. 2018 کے انجینئرڈ الیکشنز میں پی ایم ایل این ایمرج ایز اے لارجسٹ پارٹی. اب پنجاب کا پریگمیٹک اور پریکٹیکل ووٹر اگر ان سے بلانگ کرتا ہے تو اس میں ہمارا کیا ہے, اگر ان کا جیسے بھی استقبال ہوگا وہ دنیا دیکھ لے گی. وہ ابھی آئے گا تو بالکل آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. اوبیسلی رانا صاحب پنجاب کی حد تک دیکھیں میاں صاحب کا ووٹر سپورٹر تو ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. جی ٹی روڈ پہ ہم نے ان کا انفلوئنس بھی دیکھا, لیکن یہ جو عادل نے بات کی کہ ان کے اپنے بھائی کی حکومت تھی, تمام تر جو چیزیں تھیں ایک طرح سے ان کے کنٹرول میں تھی. ہم نے یہاں تک دیکھا کہ کابینہ یہاں سے اٹھتی تھی, لندن جاتی تھی. کابینہ میں کس کو کیا لگانا ہے, کسی کو محکمہ اس کے پاس ہو یا نہ ہو, پر میاں صاحب کی اپنی مرضی کے وزیر بھی لگتے رہے. اسحاق ڈار صاحب وہاں سے آئے. پھر کیا وجہ تھی جو کہیں اور سے ان کو وہ اشارہ نہیں مل رہا تھا, یا پھر وہی کہ انتخابات کے قریب آنا ہے اس وجہ سے وہ نہیں آئے؟ میرے خیال میں اگر وہ پہلے آ جاتے نا تو سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی, کیونکہ ہائپ تو کریٹ ہونی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں پچھلے 3 ماہ سے ہو رہی ہیں لاہور میں. کیسے ریسیپشن دینا ہے, کیسے ان کو ریسیو کرنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ پچھلے 3 ماہ سے چل رہی ہے ایکسرسائز. اچھا وہ تو اپنی جگہ, لیکن اگر وہ پہلے آ جاتے تو الیکشنز کے قریب پہنچتے پہنچتے میرے خیال میں ان کا جو ٹیمپو تھا, جو گراف اوپر جائے گا, جب بھی وہ آئیں گے گراف تو اوپر جائے گا, لیکن اس وقت تک وہ گراف پھر ایک دم پھر نوز ڈاؤن نہ ہو جائے. نوز ڈاؤن اگر ہو جاتا تو پھر ایک ایشو بن جاتا. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ, اور دوسرا مسئلہ بالکل آبویس ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کہ وہ میرے خیال میں سپریم کورٹ پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ ٹرسٹ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہاں سے کوئی ایسی کوئی چیز نہ آ جائے کہ جس میں پھر کوئی مصیبت پہ آ جائے. اچھا, یہ ویسے بیانیہ تھوڑا سا پرابلمٹک نہیں ہے کہ وہ یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو جیسے وہ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے میاں صاحب کو ریلیف دیں گے, تو یہ تو آپ اگلے چیف جسٹس کو بھی متنازع بنا رہے ہیں. تمام جج صاحبان نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن دا پوائنٹ از کہ پھر بھی
پھر بھی وہ اپنی طرف سے کوئی چانس نہیں لینا چاہ رہے. ان کی لیگل ٹیم نے ان کو مشورے دیے ہوئے, ٹھیک, ہم نے نہیں دیے, کسی اور نے نہیں دیے, ان کی اپنی لیگل ٹیم نے یہ مشورے دیے انہیں ٹھیک, کہ جناب آپ اس وقت کوئی ایڈونچرزم مت کریں, اس وقت مت جائیں. 2 وجوہات بتائی ہیں انہوں نے کہ جناب جب تک الیکشنز ہوں گے اس وقت تک آپ کا گراف پھر نیچے نہ پھر آنا وہ شروع ہو. ایک فیصلہ بھی آ گیا نا, ریویو آف ججمنٹ آرڈرز والا, وہ جو فیصلہ آیا اس سے بھی میرے خیال میں اپریہنشن کریٹ ویسے ہوئی بھی ہوگی. پاور گیم از ڈفرینٹ نا جی, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں پتا, پاور گیم از ویری ڈفرینٹ. ٹھیک, سو ود ان مسلم لیگ نون کیا رفٹس ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے. جو نیکسٹ جنریشن آتی ہے, نیکسٹ جنریشن کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں, ان کی اپنی وش لسٹ ہوتی ہیں, ٹھیک, تو وہ بھی ایک سامنے ایک ہے. ہم نے دیکھا چودھری برادران کے